جی بالکل، اس وقت ہم انصاف ہاؤس پہ موجود ہیں اور اس وقت یہاں پر تمام وہ رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے میڈیا سیل کے اندر. اور اب سے کچھ دیر قبل دوپہر سے جو سلسلہ مظاہرین کا شروع ہوا تھا، اس کے بعد سینئر رپورٹر ہیں پولیٹیکل طلعت صاحب، کیا دیکھا آج آپ نے؟ صورتحال کیسی رہی اور کس طرف یہ جا رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ احتجاج کا آج ایک کال دی گئی تھی. پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر کی جانب سے یہ کال دی گئی تھی جو کل عمران خان پر جو حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے. تو آج یہ پرامن ان کا احتجاج تھا اور انہوں نے اس احتجاج کو یہاں انصاف ہاؤس، انہوں نے تمام کارکنوں کو کال دی تھی کہ انصاف ہاؤس پہنچے. اس کے بعد کارکنوں نے وہ سامنے مرکزی شاہراہ جو ہے شاہراہ فیصل اس پر پہنچے تھے. اس کے بعد قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے چلتے ہیں. قیادت کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم میٹرو پول تک جائیں گے، لیکن قیادت کچھ اور سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم کہیں اور جائیں گے. میٹرو پول جانے کا نہیں تھا ان کا، وزیر لاہور جانے کا تھا یا وہ بلاول ہاؤس جانے کا ارادہ رکھتے تھے. ہم جب وہ یہاں سے نکلے ہیں اس وقت بھی پولیس نے ان کو روکا ہے کہ آپ اپنا احتجاج جو ہے وہ یہی رکھیں. تحریک انصاف کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا کہ ہمارا احتجاج پرامن ہے. تاہم جب پرامن احتجاج ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہیں کر لیں، لیکن یہ نکلے ہیں. جب یہ گورا قبرستان پہنچے تو وہاں پولیس کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں. اچھا، یہاں ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جو ایس ایس پی ایسٹ تھے ان کی حدود جو ہے وہ گورا قبرستان تک ختم ہو جاتی ہے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آگے نکل جائیں. وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہے تھے اور ساؤتھ والا جو ہے وہ لینا نہیں چاہ رہا تھا. وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ فیٹنگ میرے گلے میں پڑے. تو جب وہاں گئے انہوں نے حصار توڑا تو آگے نکلو. خصوصاً میں آج پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکن جو ہیں ان کو میں اس بات کہوں گا کہ وہ آج مردوں سے بھی آگے نکل. ہاں، دکھ رہا تھا کہ وہ مرد کارکنان تھوڑا گلی کا سہارا لے لیا تھا. اس کے بعد پھر دوسرے کارکن پیچھے پولیس نے بہت روکنے کی کوشش کی. جب ریجنٹ پلازا پر پہنچے ہیں تو وہاں پر اس سے پہلے تھوڑا سا 2 خواتین پولیس اہلکار جن کو دھکے دیے گئے وہ گری اور وہ بے ہوش ہوئے ہیں. ان کو طبی امداد کے لیے جب لے جایا گیا اس کے بعد پولیس والوں نے روکنے کی کوشش کی تو پولیس کے جو جوان تھے ان کو بھی دھکے دیے گئے اور کچھ کے اوپر تو پتھر بھی مارے گئے جو کہ ویڈیو ہیں اس کی. اس کے بعد جو ایس ایس پی ساؤتھ ہیں ان کی طرف سے پولیس کو یہ احکامات جاری کیے گئے کہ شیلنگ کی جائے اور جو بھی ان کی پکڑ دکڑ کی جائے اور اس کو منتشر کیا جائے کسی طرح سے، تاکہ یہ جو احتجاج ہے، یہ جو ریلی کی صورت میں جا رہے ہیں مشتل ہوئے ہیں، ان کو منتشر کیا. اچھا طلعت بھائی، ایک اور چیز کہ بتایا گیا کہ 15 سے زائد افراد مظاہرین جو ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ دیکھیں، یہ کلیم کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ وہ ملکی سطح کی سیاسی جماعت ہے اور ان کے لیڈر کو زخمی کیا گیا اور اس جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریئیکشنز آنا متوقع تھے اتنے ہی آئے ہیں، اس سے زیادہ آئے ہیں، یا بالکل نہیں وہ شدت ہی نہیں دیکھی گئی؟ دیکھیں، ریئیکشن جو ہے نا وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. متوقع یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت بڑا ریئیکشن ہے، لیکن قیادت کو فیصلہ ہی نہیں کر پائی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کارکن تیار تھا، کارکن جسے کہتے ہیں نا چارج تھا، قیادت چارج نہیں تھی. اس وجہ سے یہ ہوا. دوسری جانب جو سوچا جا رہا تھا نا، تحریک انصاف جو سوچ رہی تھی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، لوگ اس طرح سے نہیں ہیں. اس کی وجوہات ہے کہ کل رات جو رات گزری ہے اس رات بھی کارکنوں نے جہاں دھرنا دیا ہوا تھا شاہراہ فیصل کا، اور قیادت کچھ اور سوچ رہی تھی، کارکن کچھ اور سوچ رہے تھے. قیادت جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ان کے کانوں میں خسر پہ لگی ہوئی تھی. کارکنان کہتے تھے ایسا نہ، لیکن اس کے بعد بھی کارکن تنگ آ کے کارکنوں نے خود ہی رکاوٹیں ہٹائی اور ٹریفک جو ہے وہ شروع کر دی. تو کارکن جو ہے وہ ان کو قیادت کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے. اور آج بھی دیکھیں کہ میں نے یہ خود اس چیز کا میں وٹنس ہوں. وہاں میں نے دیکھا کہ جو کراچی ڈویژن کا صدر ہے بلال غفار، اس سے کہا گیا کہ خواتین کارکن جو ہے وہ گرفتار ہوئی، وہ دیکھے سامنے موبائل میں بٹھائے ہوئے، وہ چھوڑ دیں، ان کو چھڑوا لیں. تو ان کا یہ کہنا تھا چھوڑیں ان کو، آؤ ہم چلیں اور گرفتاریاں نہ ہو. تو یہ ان کو چھوڑ کر وہاں جائے. تو قیادت جب اس طرح کا وہ رد عمل دے گی تو کارکن کیا کرے گا؟ جی بالکل، طلعت بھائی سینئر رپورٹر ہیں. بخاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بول ٹی وی سے آپ کا تعلق ہے، اچھی کوریج کر رہا ہے ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی. بخاری صاحب کیسا رہا آج کا آپ کا ایکسپیرینس، ذرا بتائیے گا.
اچھا آج کے دن میں خاص بات یہ تھی کہ میں ویسے تو میں ایوننگ شفٹ میں ہوں، اور جیسے ہی میں ایوننگ شفٹ میں آیا تو مجھے اوپر سے انسٹرکشن یہ تھی کہ آپ نے جو ہے میٹروپول والی سائڈ پر آنا ہے اور وہاں سے رانگ وے ٹورڈز سریلی کی جانب جانا ہے. تو ہم جیسے ہی ریجنٹ پلازا کی جانب پہنچے تو وہاں پر میرے سامنے ہی بیریئرس لگانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ہمارے کچھ رپورٹرز بھی وہیں پر آ گئے تھے. تو ہم نے جیسے ہی میرا سلسلہ شروع ہوا، بیریئر لگانے کا، پولیس موبائل آ گئی، رینجرز کی نفری کو بڑھا دیا گیا. اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے وہ شیلنگ کا سلسلہ بھی شروع کیا. کچھ کارکنان جو ہے وہ اس ریجن پلازا سے مزید آگے آ چکے تھے، اور جس میں خواتین کچھ زیادہ تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بریک کر کے بالکل میٹروپولیٹن کی طرف ہی جا سکیں گی، لیکن وہ نہیں جا سکی کیونکہ پولیس اور رینجرز کی نفری بڑھا دی گئی تھی. اور ہمارے ساتھ کچھ اور رپورٹرز بھی ہیں، اس لیے آپ جان سکتے ہیں. جی اب سلسلہ یہ ہے کہ انصاف ہاؤس میں بڑی تعداد ہے اس وقت کارکنان کی. طلعت صاحب ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، پولیٹیکل بیٹ پہ کام کرتے ہیں. انہوں نے جس طرح جو باتیں اہم چیز بتائی، اور یقینی طور پہ جو چیئرمین ہیں وہ ان تک بھی شاید اگر پہنچے تھی تو وہ بھی اس چیز کو سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ کیا وجوہات ہیں. باقی ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو صدر ہیں کراچی پاکستان تحریک انصاف کے بلال غفار صاحب، انہوں نے کال دی ہے پریس کانفرنس کی، اور وہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے. جی طلعت صاحب، دیکھیں آج ان کی قیادت جو ہے نا خصوصاً کراچی کی جو آپس میں انتشار کا شکار رہی ہے. ان سے پہلے بلال غفار سے پہلے کراچی ڈویژن کے صدر تھے، ان کا نام ہے خرم شیر زمان. وہ کہاں ہے؟ کراچی میں ہے. آج کہیں نظر نہیں. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ بہت سارے لوگ کراچی میں ہے، کہیں نظر نہیں آئے. ہاں، شبیر قریشی ایم پی کراچی میں ہے، کہیں نظر نہیں آئے. تو یہ دیکھیے انتشار ہے. اب راجہ اظہر اور صرف بلال غفار وہ رات کو بھی نظر آ رہے تھے، صبح بھی آ رہے تھے. بہت سارے لوگ نظر نہیں آ رہے طلعت بھائی. کارکنان جو ہے ان کے اندر یہی بددلی تو پھیلے گی نا کہ یہ لوگ کراچی میں ہوتے ہوئے کیوں نہیں ہیں. تو کیا وجہ سمجھتے ہیں، کیوں انتشار کا کیوں ان کے رفٹ کیوں آ رہے ہیں؟ قیادت جو ہے وہ خود ایک پیج پر نہیں ہے. یہاں رفٹ کی بنیادی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ وجوہات بنیادی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دھڑے بندی کا شکار ہے. ٹھیک ہے، ایک نہیں دو نہیں، یہاں 5 دھڑے بنے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنے دھڑے کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، دوسرے کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا. عمران خان کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ دھڑے بندیوں کے شکار ہیں. اب عمران خان اکیلا تو کچھ کرنے سے رکھا. جب تیرے اس طرح دیکھیں آج اگر دھڑے بندی نہیں ہوتی تو ایک پہ ہوتے. اور کراچی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ جس کے لیے پچ ہے. جس شہر کے اندر سے 27 MP ہے، 14 MLA، 2 سینیٹر. یہ کتنی بڑی ایک تعداد ہے ان کے پاس. اگر آپ ایک MLA کو 200 آدمی کہیں، ایک MP کو 100 آدمی کہیں تو تعداد کتنی بڑی کہاں جاتی ہے. واہ کیا بات کی طلعت. دوسری بات، کراچی کے 247 UC ہیں، اور 247 UC کے اندر انہوں نے اپنے جو نمائندے کھڑے کیے ہیں ان کی تعداد بنتی ہے 1400 کے قریب. اسی طرح UC میں ان کے جو عہدیدار ہیں انہیں کو کر کے ڈبل کرنے کتنی ہو گئی، 2800 ہو گئی. 2800. اسی طرح جو ڈسٹرکٹ ہیں، پھر جو ٹاؤنز ہیں ان کے عہدیداروں کو ملائے گی تو یہ ٹوٹل میں نے گنتی کی ہوئی ہے 4800 کے قریب یہ ان کے بنتے ہیں جو رجسٹرڈ ان کے کارکن ہیں. آپ نے کہیں دیکھے 4800؟ یہاں 800 نہیں تھے، 4000 تو دور کی بات. تو یہ ایک انتشار ہے. انتشار یہ ہے کہ ان کے آپس کی جو قیادت ہے ان کے اندر انتشار ہے، ان کے وہ ایک پیج پر نہیں ہے، وہ دھڑے بندیوں کا شکار ہے. اس لیے جی بالکل ڈیٹیل میں ہم نے گفتگو کی، اور اس یوٹیوب چینل علی رضا جرنلسٹ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. بہت شکریہ.